الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج پھر حاضر ہیں۔ ہمارا سلسلہ چلتے چلتے آج 28ویں سلسلے تک پہنچ گیا ہے اور چوتھا کوارٹر فائنل ہے۔ آج کے بعد ذہنی آزمائش سیزن 7 کے فقط 3 سلسلے رہ جائیں گے، یعنی 2 سیمی فائنل ہوں گے اور 1 فائنل ہوگا۔ مگر اب تک سیمی فائنل کے لیے چونکہ 4 ٹیمیں درکار ہوتی ہیں، 3 ہمیں مل چکی ہیں، 1 کی تلاش باقی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر کے اسلامی بھائی ہیں اور میری بائیں طرف اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد یا سکھر کون سی ٹیم سیمی فائنل میں آگے جوائن کرتی ہے۔ مقابلے کو شروع کرنے سے پہلے وقت ہوا ہے، آپ سے سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب آپ سے لیں گے، آپ کو جواب بھی بتائیں گے اور پھر قرآن اندازی بھی کریں گے۔ آئیے دونوں ٹیموں کو پہلے اسٹیج پر بلاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لائیں۔ کل جو سوال کیا تھا اس کا جواب کچھ دیر میں آپ کو دیتے ہیں، مگر آج جو سوال کرنا ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، سوال یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ہیں تو صدیق اصغر کون سے صحابی ہیں؟ صدیق اکبر تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صدیق اصغر کون ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، آج ہمارے ساتھ دائیں طرف سکھر کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف ہمارے اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہیں۔ سکھر کے اسلامی بھائی سے ان کا تعارف لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ ٹیم یہاں تک پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے۔ آپ اپنا اپنا نام اور اپنا شعبہ بتائیں گے۔ حسان رضا درجہ ثانیہ جامعۃ المدینہ سکھر۔ جی۔ محمد عامر جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ۔ مہتاب حسین جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکھر درجہ ثالثہ۔ ثانیہ ثالثہ، تو پھر تو آپ کو درمیان میں بیٹھنا چاہیے نا، ثانیہ ثالثہ رابعہ۔ جناب دوسرے تیسرے اور چوتھے درجے کے طالب علم ہیں جامعۃ المدینہ سے۔ بڑی اچھی یہ یوں سمجھے کہ ایسی ٹیم ہمارے سامنے آئی جنہوں نے بڑے اچھے مقابلے کیے۔ کس طرح کیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج ذہنی آزمائش میں خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مقابلہ ہے باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر کے اسلامی بھائیوں کا۔ ایک نمبر باقی ہے، اگر خیبر پختونخوا والے یہ جواب درست دے دیتے ہیں تو مقابلہ خیبر پختونخوا والے لے جائیں گے، اور اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو پھر ٹائی کرنے کا موقع ملے گا سکھر والوں کو۔ جناب نمبر 10، جب انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ نے کہا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جناب غلطی ہو گئی ہے۔
मौका मिला है सक्खर वालों को टाई करने का। जनाब सक्खर वालों की बारी है, आखिरी सवाल है, सारा बोझ इनके कांधों पर है। आसान सवाल आ गया मदनी चैनल के नाज़रीन, दुआ का किबला क्या है? आसमान है। आपने कहा दुआ का किबला आसमान, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब करना यह है कि एक सुपर राउंड होगा, एक फाइनल एक मुकाबला होगा। अब अगर सक्खर वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया तो ये मुकाबला वो जीत जाएंगे। तकबीर ऊला किसे कहते हैं? नमाज शुरू करते वक्त जो शुरू में तकबीर कही जाती है उसे तकबीर उला कहते हैं। जी हाँ, तकबीर ऊला भी इसको कहते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी दिल छोटा ना करें, हिम्मत में रहिए, अभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो किसी मौके पर फिर वापस आ जाएंगे। बहुत जबरदस्त मुकाबले के बाद सक्खर के इस्लाम भाई आगे बढ़े हैं। 44 नंबर हैं सक्खर मदनी के और 42 नंबर हैं पेशावर मदनी के। सिर्फ 2 नंबर के फर्क से कमाल ये हुआ कि आखिरी सेगमेंट तक पेशावर वाले आगे, खैबर पख्तूनख्वा वाले आगे थे, मगर आखिरी सेगमेंट में सक्खर वाले आगे बढ़े। आज बाबुल मदीना कराची का मुकाबला है सक्खर वालों से। आपने अंबिया किराम के नाम लिखने हैं। वक्त शुरू होता है जनाब। सक्खर वाले बड़ी तेजी से लिखते हुए, बाबुल मदीना वाले भी कोशिश कर रहे हैं। टाइम आपका खत्म हो गया जनाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जनाब बारी है अब सक्खर वालों की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूरा नहीं लिख सके, लेकिन वहां कितने थे? 7 थे, या वैसे भी अगर पूरे ना भी गिने तो 8 तो हो गए हैं। 2 नंबर सक्खर वालों को दिए जा रहे हैं। आज सक्खर की टीम ने शानदार अंदाज में अपनी शिरकत की, जबरदस्त तैयारी के साथ आए। बाबुल मदीना वालों ने भी कोशिश की, मगर अच्छा खासा डिफरेंस रहा। जी, ये टीम मदनी चैनल के नाजरीन बाबुल मदीना की टीम को पीछे छोड़कर आगे आई है। बाईं तरफ मेरे हैं इस्लामाबाद के इस्लामी भाई, इनके नाम भी पूछेंगे, इनका शोबा भी पूछेंगे और फिर चलेंगे इनका सफर देखने के लिए ये यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। जी, मोहम्मद अबू बकर अत्तारी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, स्टूडेंट ऑफ BS इस्लामिक स्टडीज उसूलुद्दीन। जी जनाब। सबीह रजा अत्तारी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, MS अरबिक। सैयद मोहम्मद शुएब आरिफ बुखारी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, BS का स्टूडेंट हूँ। चलें जनाब, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ये तीनों इस्लामी भाई तशरीफ लाए हैं इस्लामाबाद से। अब देखना ये है कि मुकाबला कैसे आगे बढ़ता है। इस्लामाबाद वाले यहाँ तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और भावलपुर के इस्लामी भाई मौजूद हैं। बारी है भावलपुर वालों की। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की बात हो रही है। आपने किस उम्र में दुनिया से पर्दा फरमाया? 91 साल की उम्र में, 81 साल की उम्र में, या 71 साल की उम्र में? 71 साल की उम्र में। अल्लाह, हमारी टीम का जवाब जो है वो गलत हो गया। वक्त शुरू होता है अब, 5 सेकंड रह गए। अल्लाह, अभी मदनी बैग और मदनी चादर में रह गए हैं और एहराम, वक्त खत्म हो गया। एहराम 49 नंबर लिए इस्लामाबाद मक्की वालों ने और 34 नंबर लिए भावलपुर मक्की ने। तकरीबन 15 नंबर के फर्क से इस्लामाबाद मक्की के इस्लामी भाई आगे रहे। हमारे साथ आज मुकाबले में शामिल जो टीमें हैं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इस्लामी भाई हैं और उसके साथ साथ वो शहर जो हमारे दादा मुर्शिद की वजह से हम बड़े मोहब्बत से उसे जियाकोट कहते हैं। 44 नंबर 44 नंबर है इस्लामाबाद मक्की के, 41 नंबर है जियाकोट सियालकोट के। फकत 3 नंबर का फर्क है और ये फर्क खत्म करना है जियाकोट को अगर मुकाबले में वापस आना है। इस्लामाबाद वाले कोशिश करेंगे कि गलती ना करें। बारी है अब इस्लामाबाद वालों की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफाए अव्वल हैं। सही। जामिअतुल मदीना दावत इस्लामी का एक शोबा है। सही। खुलफाए राशिदीन 5 हैं। गलत। निगरान शूरा का बयान बेटी की परवरिश रिसाले की सूरत में शाया हो चुका है। सही। प्यारे आका पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सही। जनाब 5 जवाब दिए हैं और देखना यह है कि कितने सही दिए हैं। के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है इस्लामाबाद
आबाद वालों की। बोझ बढ़ गया है ज़ियाकोट वालों पे, मुकाबले में वापस आना है तो कोई गलती नहीं करनी होगी। हजरत हलीमा सादिया नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिज़ाई वालिदा है। गौसे पाक हम्बली थे। बुलंदी पर चढ़ते वक्त सुभान अल्लाह नहीं पढ़ते। सिरातुल जिनान हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। मदीनतुन नबी मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। जनाब देखना ये है 5 में से कितने सही जवाब दिए हैं। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह, मुकाबले में 3 नंबर का फर्क है। आखिरी इस्लामी भाई हैं दोनों तरफ से। इस्लामाबाद वाले अगर गलती करते हैं तो ज़ियाकोट वालों को मौका मिलेगा, और अगर इस्लामाबाद वाले सारे सही जवाब दे देते हैं तो फिर मुकाबला ले जाएंगे। बारी है हमारे इस्लामाबाद के इस्लामी भाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ नहीं है। गलत। अज़ान की इब्तिदा 1 सिने हिजरी में हुई। सही। हसनैन करीमैन मैदान उहद में शहीद नहीं हुए। सही। किबला अव्वल खाना काबा नहीं है। गलत। हजरत हफ्सा हजरत उमर बिन खत्ताब की साहबजादी नहीं है। गलत। जनाब 5 सवालात पूछे गए हैं, कितनी गलतियां की हैं, कितने सही जवाब दिए हैं। 1 गलती की है, 4 सही जवाब दे दिए हैं। किबला अव्वल खाना काबा नहीं था, यही दुरुस्त है। बारी है ज़ियाकोट वालों की। दावत इस्लामी का UAN नंबर 111 25 26 92 है। सही है। तर्जमा कंजुल ईमान इमाम आजम ने लिखा है। गलत। दावत इस्लामी की वेबसाइट बांग्ला जबान में भी देखी जा सकती है। सही। कुरान पाक पे 114 सूरतें हैं। सही। दावत इस्लामी के अराकीद शूरा की तादाद 30 है। गलत। आपने कहा गलत। देखना यह है 5 में से कितने सही जवाब दिए हैं। अल्लाह, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। कोशिशें बहुत की मगर 2 नंबर से ज़ियाकोट वाले पीछे रह गए। जनाब आपने देखा कि इस्लामाबाद वालों ने इस सफर यहां तक कितने प्यारे अंदाज में तय किया है, मगर आज दोनों टीमों में से एक टीम का सफर खत्म हो जाएगा। या तो वो सखर वाले होंगे या इस्लामाबाद वाले, और एक टीम हमें ज्वाइन करेगी सेमीफाइनल के लिए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, कुरानी मालूमात, आशिक अकबर, फिकही पहेलियां मुकम्मल कीजिए, समझाइए मगर इशारों से, सफर है मगर अकेले, जोश के साथ मगर होश से। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आज इस तरह ये मुकाबला होगा। ये पहला सेगमेंट शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपके नाम आ चुके हैं। कुरानदाजी कर लेते हैं पहले कि आज किन किन इस्लामी भाइयों ने सही जवाब दिया था कल के सवाल का, और फिर उनके दरमियान इंशाअल्लाह कुरानदाजी भी हो जाएगी। जी सवाल ये था कि दुनिया का सबसे पहला पहाड़ किस शहर में वाक़ है, और जवाब है मक्का-ए मुकर्रमा। जवाब देने वालों में जो चंद नाम हैं: तारिक अत्तारी जद्दा अरब शरीफ, अबू मोहम्मद मोहम्मद अफजल रजा अत्तारी हिफ्रुल बातिन अरब शरीफ, जहांगीर अत्तारी बम्बई हिंद, बिनते सैयद अमानत अली अल ऐन अरब इमारात, उम्मे अहमद अत्तारिया मुंब्रा बम्बई हिंद, अब्दुल रहमान यामीन अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर, अहमद रियाज बाबुल मदीना, बिनते अकबर पिशावर, बिनते इब्राहिम दिहाड़ी, सैयद जुल्करनैन अत्तारी हाफिजाबाद, उबैदुर रहमान मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ। जी मजीद नाम हैं शरीफ अहमद अत्तारी मियाँ चुन्नू, उम्मे अमामा या उम्मे उमामा खानेवाल, अदील जमजम नगर हैदराबाद, बिनते अब्दुल गफूर सरदाराबाद फैसलाबाद, बिनते इकबाल चकवाल, बिनते अली शेर ओडेरो लाल, उम्मे जैनब नवाबशाह। और भी चंद नाम हैं। गिलाफे काबा के मुबारक धागों के लिए कुरानदाजी हो रही है। और जनाब जहांगीर अत्तारी बम्बई हिंद से आपका ये गालिबन दूसरा या तीसरा इनाम है। मुबारक हो आपको। आपके लिए इनाम अब लगता है कि मुंबई की एक शिपमेंट बनानी पड़ेगी जो आप तक पहुंचाई जाएगी। माशाल्लाह रोज ही जवाब देते हैं, और आज एक और इनाम इन्होंने हासिल कर दिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जनाब शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। जी सवाल है सखर वालों से। हदीस पाक के मुताबिक जन्नत में दरख्त लगवाने का क्या तरीका है? हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जो शख्स
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر ایک ایک مرتبہ کہے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہر ایک کلمے کے بدلے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا. سب مل کر کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ. اب کہیے لا الہ الا اللہ. اور اب کہیے اللہ اکبر. ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. کتنا آسان نسخہ ہے جنت میں درخت لگانے کا، پھر بھی فضول باتوں میں وقت ضائع کیا جائے. حدیث پاک کا سوال ہے آپ سے. حدیث پاک کے مطابق اہل جنت کو کس چیز کا افسوس ہوگا؟ جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، مگر جنتی بھی کسی وجہ سے افسوس کریں گے، اور وہ وجہ کیا ہوگی سنیے. حدیث پاک کے مطابق اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں صرف اس چیز کا افسوس ہوگا کہ جو گھڑی دنیا کے اندر ذکر اللہ سے غافل گزری ہو. وہ ساعت یعنی گھڑی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، اس گھڑی کا گزرنے کا جنتیوں کو بھی افسوس ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ان گھڑیوں کو، ان سانسوں کو خوب، جس کو کہتے ہیں نا کہ وصول کیجئے، ان لمحات میں اللہ کا ذکر کیجئے اور برکتیں لوٹیے. سوال ہے ہمارے سکھر والوں سے، جس مقام پر امام اعظم کی وفات ہوئی وہاں آپ نے کتنی مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا تھا؟ جہاں پر امام اعظم کی وفات ہوئی اس جگہ پر آپ نے 7000 مرتبہ جو ہے قرآن پاک اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا. جواب درست دے دیا ہے. ذرا غور تو کیجئے، امام اعظم کو قرآن پاک سے محبت کتنی تھی، کتنی بار قرآن پاک پڑھا ہوگا. فقط جس مقام پر وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے اس سے پہلے 7000 بار قرآن پاک کا ختم کیا. اسلام آباد والوں کی باری ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو تراب کے علاوہ کیا ہے؟ ابو الحسن. جی ہاں، ایک کنیت ابو الحسن بھی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سکھر والوں بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب کریم جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ بتائیے اللہ عز و جل نے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس کے ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی. کیا شاندار روایت ہے. اے وہ مبلغین، اے وہ اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف، سنتوں کی طرف بلاتے ہیں، فرمایا میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ من حسن الاسلام المرء ان یترک ما لا یعنی. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیز یعنی فضول چیزوں کو ترک کر دے. آدمی کی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جو اسے نفع نہ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. جواب درست دے دیا ہے. هو اللہ الرحیم. ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے سے کیا برکت حاصل ہوتی ہے؟ هو اللہ الرحیم. روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے سے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا. کتنی بار پڑھنے سے؟ 7 مرتبہ. هو اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. یا سلامو کتنی بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی؟ ذہنی آزمائش سلسلے میں آپ کو روحانی علاج بھی بتائے جا رہے ہیں. جی 111 مرتبہ. کیا پڑھنا ہوگا 111 بار؟ یا سلامو. جی جناب، اگر آپ کے گھر میں جاننے والوں میں کوئی بیمار ہے تو یا سلامو 111 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. جواب درست دے دیا ہے.
بتائیے تکبر کی کیا تعریف ہے؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیر جانے. خود کو افضل دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے تجسس کی کیا تعریف ہے؟ کسی کے پوشیدہ عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ تجسس کہلاتا ہے. لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا تجسس کہلاتا ہے. یعنی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے خفیہ عیوب کو تلاش کرنا یا اس کی صحیح کرنا یہ شرعاً ممنوع بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی صحیح جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک سوال کر لیتے ہیں. جی کون کون جواب دیں گے؟ چلیں جناب، کیا تحفہ دیں گے یہ بھی بتائیے جناب. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ ذہنی آزمائش سیزن 5 کا میموری کارڈ اور ساتھ ساتھ مقدس پانی. کیا بات ہے. چلیں جناب، وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بمنزلہ ہارون علیہ السلام ہیں؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ میرے لیے بمنزلہ ہارون علیہ السلام ہیں؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے مگر دیکھیں کون جواب دیتے ہیں. غلط جواب دینے والے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر جائیں جناب. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تک آپ کے بڑے جواب درست ہوئے ہیں مگر آج بھی جواب درست ہو گیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفہ لے لیا ہے جناب. کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 10 میں سے 10 نمبر دونوں ٹیموں نے حاصل کیے ہیں. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. سوال ہے سکھر والوں سے. حکیم لقمان کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے. کیا حکیم لقمان نبی تھے؟ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح مرد تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنایا تھا. آپ نبی نہیں بلکہ حکیم تھے اور یہی جمہور علماء کا قول ہے. بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں مبارک درخت سے مراد کون سا درخت مراد ہے؟ زیتون کا درخت. قرآن پاک میں مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی کس صورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے منافع کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ سورہ نحل میں. سورہ نحل میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور منافع کا تذکرہ کیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اہل فارس جو مجوسی تھے اور روم اہل کتاب پر غالب ہو گئے تھے جس کی خبر مسلمانوں پر بڑی گرا گزری تھی، بتائیں رومیوں کے اہل فارس پر دوبارہ غالب ہونے کی خبر قرآن پاک میں کتنے سال پہلے دی گئی؟ 7 سال پہلے دی گئی. یہ خبر قرآن مجید میں 7 سال پہلے دے دی گئی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا بات ہے قرآن مجید فرقان حمید کی. اے کاش ہم روزانہ قرآن پاک پڑھنے والے، سمجھنے والے، اسے یاد رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. آئیے سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا ذہنی آزمائش اب کہاں تک پہنچا ہے. چودہ نمبر ہیں سکھر اور اسلام آباد والوں کے. اگلا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت ہے.
جس کا نام ہے عاشق اکبر. عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مناسبت سے ہم نے یہ سیگمنٹ شامل کیا. پہلا سوال ہے سکر والوں سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن، تاریخ، ماہ اور سن بتائیں. بائیس جمادی الاخری 13 سن ہجری منگل کی رات آپ نے وفات پائی. منگل کی رات کیا تھی؟ منگل کی رات مطلب پیر کا دن گزار کر. پیر کا دن گزار کر جو رات آئی 13 سن ہجری تھا، 22 جمادی الاخری تھا. جواب درست دے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا اصل سبب کیا بیان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری سبب تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری ہوئی اس کے بعد اس کے غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا. آپ کا جسم جو ہے وہ گھلنے لگا تھا. نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فراق رسول میں جسم گھلنے لگا اور یہی سبب جو ہے وفات کا باعث بنا. عاشق ہو تو ایسا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کہ جب جنازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حسب وصیت روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور کیا کہا گیا کہ ابو بکر حاضر ہے تو کیا آواز آنے لگی تھی؟ اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق. محبوب کو محبوب کے پاس بھیجو، محبوب محبوب کا مشتاق ہے. کیا بات ہے. ذرا عقیدہ دیکھیں صحابہ کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو جب نبی پاک کے روضہ کے پاس لے جا کر کہا گیا السلام علیک یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے، تو یہ عرض کرتے ہی دروازے کا تالا وہ خود بخود کھل گیا اور روضہ انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق. یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے. کیا بات ہے مدینے کی. جواب درست دے دیا ہے. میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں سیگمنٹ ہے ہمارے صدیق اکبر اور ہم الحمدللہ روزانہ اس سیگمنٹ کے بعد تذکرہ صدیق اکبر ایک واقعے کی صورت میں کرتے ہیں. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. ایک مبارک تذکرہ، ایک مبارک واقعہ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے خاص الفاظ ملے. ایسی پیاری بات ہے کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غار میں یعنی یہ غار ثور کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی رات آئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم سوئے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو آپ کے رخ زیبا پر نظریں جمائے بیٹھا ہوں. آج نیند کیسے آنی ہے؟ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ کے دیدار کا موقع جی بھر کر ملا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس طرف ایک سوراخ میں کسی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے اندیشہ ہے کوئی الو یا سانپ وغیرہ نکل کر تمہیں یا مجھے نقصان نہ پہنچا دے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ سوراخ ہے کہاں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی کر دی، جس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب کیا ارشاد فرمایا، سنیے وہ الفاظ. صدیق اکبر کے بارے میں میرے آقا فرماتے اے صدیق اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو تو نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے در بدر کرنا چاہا تو تو نے میری مدد کی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت تو مجھ پر ایمان لایا، پھر غار میں وحشت کے وقت تم نے مجھ سے انس کیا، تو کسی شخص کو تم سا دوست مل سکتا ہے؟
ذرا غور تو کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام اگر یہ تمنا کرے کہ پیارے آقا اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو یہی بڑی سعادت ہے، مگر ادھر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے صدیق، کسی شخص کو کیا تم سا بھی کوئی دوست مل سکتا ہے؟ اس قدر فخر فرمایا، اس وقت اس طرح پیار فرمایا. اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص رحمتیں برکتیں ان کی تربت اثر پر نازل فرمائے. غار ثور کا واقعہ تو کئی بار سنا، مگر اس واقعے میں فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خدمت نہیں کی، بلکہ آپ کی آل نے، آپ کے غلاموں نے کس طرح خدمت کی کہ آپ کے لخت جگر تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہوشیار تھے، بڑے ذہین تھے. رات اپنے والد یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں وقت یہ بھی گزارتے تھے، مگر صبح ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ چلے جاتے. اہل مکہ یہی تصور کرتے تھے کہ انہوں نے رات مکہ پاک میں گزاری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قریش جو دن بھر باتیں کرتے، وہ ساری باتیں سنتے، انہیں نوٹ کرتے، رات کو پھر غار میں پہنچ جاتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ساری خبریں جا کر پہنچایا کرتے. تو اس طرح خدمتیں ہوئیں. اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ رہا، اس میں ایک آزاد کردہ غلام بھی تھے، سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غار ثور والے پہاڑ کے آس پاس سارا دن بکریاں چراتے رہتے. پلاننگ دیکھیں، سارا دن بکریاں چراتے اور رات کو غار میں دودھ لے کر حاضر ہو جاتے. یہ دونوں مبارک ہستیاں دودھ پی کر رات آرام سے گزارتی اور وہ غلام صبح بکری ہانک کر دوبارہ انہیں چرانے کے لیے لے جاتا. تینوں دن تک یہی سلسلہ رہا. لوگ سمجھتے ہی اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، مگر وہ غار ثور کے آس پاس ہی رہتے تھے اور جب رات ہوتی تھی تو بکریوں کا دودھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے. تو کیا خوش نصیبوں کو یہ موقع ملا. اللہ تعالیٰ غار ثور کے اس واقعے میں وہ تمام مسلمان جو شامل رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شامل رہے، ان کو خوب برکتیں، ان کی قبروں پر خوب انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے. سیگمنٹ عاشق اکبر کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 3 سیگمنٹ ہو چکے ہیں، 18 نمبر ہیں، ابھی تک کسی نے غلطی نہیں کی ہے. دیکھنا یہ ہے کیا فقہی پہیلیاں جو مشکل سیگمنٹ ہے اس میں کوئی غلطی کرتا ہے نہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. جناب سوال ہے سکھر والوں سے، وہ کون سی نماز ہے کہ جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ نماز جمعہ. آپ نے کہا نماز جمعہ، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نماز جمعہ پڑھنا فرض عین ہے، لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے، اس لیے کہ اب نماز جمعہ چھوٹنے کے بعد ظہر پڑھی جائے گی، نماز جمعہ کی قضا نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ یہ کون سا غسل ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ غور کیجئے. غسل میت. وہ غسل میت ہے. کون سا ایک فرض ہے؟ سارے بدن پر پانی بہانا. پورے بدن پر پانی بہانا، اس میں صرف ایک ہی فرض ہے. میت کے ناک میں پانی نہیں چڑھایا جائے گا، اسے کلیہ غرغرہ نہیں کروایا جائے گا. میت کے غسل کا ایک ہی فرض ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب اب باری ہے سکھر والوں کی. وہ کون سی صورت ہے کہ نمازی سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے باہر نہیں ہوتا؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. جب نمازی سے نماز میں کوئی جو سہو ہو گیا ہو، جس سے کہ اس کو نماز میں سجدہ سہو یعنی کہ اس پر واجب ہو گیا ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ مجھ پر سجدہ سہو واجب ہے اور اس نے سلام پھیر دیا ہے، تو جب تک اس نے منافی نماز کوئی فعل نہیں کیا تو وہ اگر اسی پر بنا کرتے ہوئے سجدہ سہو دوبارہ کر کے نماز پوری کر لے گا تو پھر صحیح ہو جائے. یعنی اس کا میں صحیح جواب عرض کر دیتا ہوں. جواب تو ان کا بھی ہم صحیح مان رہے ہیں، لیکن میں صحیح الفاظ جو لکھے ہیں کہ جس پر سجدہ سہو واجب ہو مگر سہو ہونا یاد نہ ہو تو اس صورت میں سلام پھیرنے کے باوجود نماز کے باہر نہیں ہوگا، بشرطے کہ سجدہ سہو کر لے. لہذا جب تک کوئی فعل جو ہے منافی نماز نہ کیا ہو اسے حکم ہے کہ سجدہ سہو کرے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کرے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. نماز کی وہ کون سی جماعت ہے جس میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سی جماعت ہے؟ اگر فرض کے علاوہ کسی واجب یا کسی اور وجہ کے چھوٹنے سے
نماز کو دوبارہ ادا کیا جا رہا ہو تو جو پہلے نمازی اس میں شریک تھے وہی شریک ہوں گے، نیا آنے والا اس میں شریک نہیں ہو سکتا؟ جی جناب، اس جماعت میں نیا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بالکل برابر برابر جا رہے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 4 راؤنڈ ہو چکے ہیں، کوئی غلطی نہیں کی ہے، مگر جو اگلا راؤنڈ ہے وہ کچھ بعض اوقات مشکل پیدا کر دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، مکمل کیجئے راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں کیا کرتی ہیں. جی مکمل کیجئے راؤنڈ. پہلی باری ہوگی سکھر والوں کی. دکھائیے انہوں نے آج کیا مکمل کرنا ہے. جی کچھ بڑا سا حرف ہے مگر کوئی رسالہ ہے. کوئی ایک لفظ بول کر ٹرائی کرنا چاہیے. جی الف. الف. عموماً اتنے بڑے حرف میں تو الف کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے. کیا اس میں الف موجود ہے؟ نہیں جناب، الف موجود نہیں ہے. را. را. بتائیے کیا را موجود ہے؟ اللہ، را بھی موجود نہیں ہے. ایسا کون سا رسالہ لے آئے بھائی؟ چلیں یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کرتے رہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، بڑے ذہین کہلاتے ہیں آپ. میم. میم. کہیں میم تو لگا دو بھائی. جی جناب، میم آ گیا ہے اور شروع میں آیا ہے. یا. یا. اوہو، دو یا آ گئی ہیں. واو. واو. بتائیے کیا واو بھی ہے؟ لام. جناب لام بھی ہے. ہا. ہا. جی جناب، اس میں تو ہا بھی ہے. میٹھے بول. میٹھے بول. بڑے پیارا رسالہ میٹھے بول جس میں آپ کو سیکھنے کو ملیں گے، مگر چونکہ 2 غلطیاں کی ہیں اس لیے 3 نمبر حاصل کیے ہیں. زور سے کہیں گے سبحان اللہ. جناب اب دیکھنا ہے اسلام آباد والے کیسے مکمل کرتے ہیں. جناب بتائیے کیا مکمل کرنا ہے. لام. یہ کسی رسالے کا ہی نام ہے. الف ہے اس میں؟ دیکھیں بھائی الف ہے کہ نہیں. جی جناب، یہ سوال تھا یا جواب تھا یہ تو بات کی بات ہے، مگر الف آ گیا ہے. چلیں رسالہ ہے. جلدی کیجئے، 3 سیکنڈ رہ گئے. یا. یا. کیا اس میں یا موجود ہے؟ جی جناب، یا بھی موجود ہے. تو 2 یا ہیں. سبحان اللہ. واقعی انٹرسٹنگ ہے. جلدی کیجئے، 4 سیکنڈ ہیں. بے. با. نہیں جناب، اس میں مدد کا آپشن نہیں ہے. یہ سارے غلطیاں کر لیں پھر مدد لے لیں گے. چلیں آپ سے
جلدی کریں. رے. را. جی جناب. جی. نون. نون. اب لگتا ہے پہنچ گئے ہیں. انمول ہیرے. ان کا کہنا یہ انمول ہیرے. کیا یہ جواب درست ہے؟ جناب جواب درست دے کر 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیونکہ صرف ایک غلطی کی اس لیے 4 نمبر حاصل کیے. اب پہلی بار مقابلے میں کوئی بھی ٹیم 1 نمبر آگے بڑھی ہے، مگر اب باری ہے پھر سکھر والوں کی. بتائیے انہوں نے کیا مکمل کرنا ہے؟ یہ مقدس مقام ہے. الف ہے. بتائیے جناب الف ہے؟ جی بالکل ہے. تا ہے. جی. تا. تا. جی الف با تا. اچھا تا. الف با تا والی تا. تو نہیں تا. جی جناب تا نہیں ہے. غین ہے. کیا غین اس میں ہے؟ بتائیں. جی غین موجود ہے. یاد رہے کہ غار اور بھی ہیں. سا. جی سا. سا. جی جناب. غار سور. ان کا کہنا ہے غار سور. اچھا ایک بات بتا دوں میں آپ کو، جواب تو آپ کا درست ہو گیا ہے، لیکن آپ نے ایک غلطی کی ہوگی اور آپ کے پاس 4 غلطیوں کی گنجائش ہوگی، اور جو نام آپ نے بتا دیا وہ غلط ہوا تو آپ کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. تو جب آپ کے پاس پورا کرنے کا موقع موجود ہے، بعض اوقات کچھ نام بڑے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی غلطی آپ کو بہت بڑے نقصان کا باعث نہ بنا دے تو پورا کر لیا کرے، یا بہت کانفیڈنٹ ہوں جب جا کے نام دیا کرے. بہرحال ایک غلطی کی ہے، 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. جی باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. مکمل کیجئے. تین سیکنڈ رہ گئے ہیں. الف. جی جناب الف ہے کہ نہیں بتائیے. یہ کسی رسالے کا نام ہے. دو الف ہیں، یک نہ شد دو شد. جی اسکرین پر یہی دکھائیے. ان کے چہرے بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی دیکھنے والے نہیں ہیں. یا. یا. جی جناب یا بھی ہے. ویری انٹرسٹنگ. میم. میم نہیں جناب، میم نہیں ہے.
را آخری سیکنڈ میں جا کے کہا ہے، مگر یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. بڑا مشکل رسالہ ہے. چھپا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا چھپا ہوا ہے، پھر ٹھیک ہے. اللہ تا. تا، کیا یہاں تا موجود ہے؟ نہیں جناب، تا بھی موجود نہیں ہے. چلیں جناب، کوئی بات نہیں، ابھی دو آپشن ہیں، کچھ نہ کچھ ٹرائی کیجئے. جی لام. لام. لام آخری سیکنڈ میں کہا ہے، کیا لام آتا ہے؟ لام آتا ہے جناب، لام آتا ہے. دکھائیے اسکرین پر. آخری سیکنڈ تک جاتے ہیں. جی فے ہے اس میں؟ فا. نہیں جناب، نہیں ہے. آخری اشارہ باقی ہے. کافی سارے اسلام بھائی یہاں پہنچ گئے ہیں. اب آپ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، آپ کو ایک نمبر مل جائے گا. آپ چاہیں تو بدل لے لیں، چاہیں تو بدل لیں گے. کس سے مدد لیں گے جناب؟ جی جی ان سے مدد لیں گے. عبارت دوبارہ دکھائیے. مدد کرتے، آپ کا مدد کا آپشن البتہ یوز ہو جائے گا، یاد رکھیے گا. جی غصے کا علاج. بتائیے، کیا یہ غصے کا علاج رسالے کا نام ہے؟ جواب درست دے کر ایک نمبر دلا دیا ہے جناب. سبحان اللہ. کئی مقابلوں میں ہمارے اسلامی بھائی یہاں والے زیادہ جو ہے وہ رپلائی اچھا دیتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ٹینشن نہیں ہوتی، ان کا نمبر چیز چل رہا ہوتا، ریلیکس ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک نمبر دلا ہی دیا ہے. اور اب سکھر والے جناب، اس سیگمنٹ کے بعد سکھر کی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے 2 نمبر سے، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 29 نمبر ہے سکھر والوں کے، 27 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. وقت ہوا ہے ناز شریف سننے کا، وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، آپ کی کالز لینے کا، اور اس کے بعد مقابلے کو آگے بڑھائیں گے. جناب دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے نیچے تشریف لے آئیں. نعت خواہ اسلام میں بھی تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ. اللہ. جی یوسف بھائی کچھ تاثرات بھی ہمیں عطا فرمائیں. آج ہم نے تاثرات بھی لینے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے، اور پھر انشاءاللہ ہم ناز شریف بھی سنتے ہیں. جی ایبٹ آباد سے ایک SMS موصول ہوا جس میں تاثرات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ فرماتے ہیں، ذہنی آزمائش سلسلہ علم کا خزانہ ہے، ہر سوال دل میں نور پیدا کرتا ہے. ماشاءاللہ. ایسی کشش ہے اس میں کہ ایک دفعہ دیکھ لو تو پھر بار بار دیکھنے کو جی کرتا ہے. وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعوت اسلامی اور اس کے ہر سلسلے کو روز قیامت تک سرسبز و شاداب رکھے. آمین آمین. گلزار طیبہ سرگودا پنجاب سے اسلامی بھائی فرماتے ہیں، ماشاء اللہ عز و جل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. ایک اور بہت خوبصورت مرکز الاولیاء لاہور پنجاب سے عثمان اتاری کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے اور اس میں ہمیں بہت سی دینی و دنیاوی معلومات حاصل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی حاجی عبدالحبیب بھائی کو، مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اور نگران شورا کو باپا جان کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ. اور اس سبحان سلسلے کو اللہ. اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کتنی پیاری دعا دی. کون ہے بھائی؟ ان کو کوئی تحفہ بھی بھجوا دو یار. کہاں سے تھا؟ عثمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور. کیا بات ہے عثمان بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو بھی امیر علیہ سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. چلیں بھائی، اگر یہ اپنا نمبر دے دیں تو انشاءاللہ انہیں تبرک حرم. چلیں پھر دیکھ لیں تحفہ کے، پھر دعاؤں کی لسٹ تیار رہے پھر. جی مزید ایک پیغام موصول ہوا، فرماتے ہیں حاجی عبدالحبیب بھائی سیزن 7
बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अब आप सीजन 8 की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए तेजी से गुजर रहा है, हमें 2 महीने हो गए करते करते। थोड़ा सुकून का सांस लेने दें, तो माह रमजान के बाद इंशाल्लाह फिर गौर करेंगे कि कब और किस तरह इसको करेंगे इंशाल्लाह। सीजन 7 और 8 के दरमियान ज्यादा गैप मत लाइएगा, जल्दी शुरू कर दीजिएगा इंशाल्लाह। हम आपके लिए ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन छोड़े जा रहे हैं, आप रोजाना ज़हनी आजमाइश अपने घर में देखते रहिएगा। सीजन 1 से लेकर सीजन 7 के तमाम सिलसिले उसमें मौजूद हैं। वो एप्लीकेशन एंड्रॉइड, आपके पास अगर कोई भी डिवाइस है, मोबाइल है, तो उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दावतिस्लामी.net पर जाकर उसे डाउनलोड करें। मेमोरी कार्ड सीजन 5 का आप देख रहे हैं, ये अलग से मौजूद है, 350 रुपए हदिया पर, मदीना पर मौजूद है। इसको भी हासिल कर लें। फिर इंशाल्लाह सीजन 8 जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया। आइए नाज़ शरीफ सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का। काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। यही फिक्र दुनिया मेरा दिल जला रही है। तेरा गम अगर उड़ाता तो कुछ और बात होती। आका काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का। काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का। यही जिक्र दुनिया मेरा दिल जला रही है। तेरा गम
कुछ और बात होती आका काटा मेरे जिगर से हमें रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। और ऐसा घुमा दे इनकी विदा में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे इनकी विदा में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। और उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ, गुज़रा करे पेसर पे दर को खबर न हो, गुज़रा करे पेसर पे दर को खबर न हो, जिब्रील पर बिठाए तो पर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अब इंशाअल्लाह फ़िक्र मदीना का वक्त हो गया है। तमाम इस्लामी भाई अपने अपने मदनी इनामात के रिसाले ले लीजिए और अब इंशाअल्लाह फ़िक्र मदीना होगी। और इस्लामी भाई इस्लामी बहनों इस्लामी भाइयों के रिसाले ले लें, इस्लामी बहनें अपने रिसाले निकाल लें, मदनी मुन्नों के रिसाले ले लें। आज इंशाअल्लाह 22 जमादुल उखरा की इंशाअल्लाह फ़िक्र मदीना करेंगे। जी, अच्छी अच्छी नीयतें करवाने वाला मदनी इनाम, पांचों नमाजें मस्जिद की पहली सफ में बाजमात अदा करने वाला मदनी इनाम, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, तस्बीह फातिमा पढ़ने वाला और सूरह मुल्क पढ़ सुन लेने वाला मदनी इनाम, अजान और इकामत का जवाब देने वाला मदनी इनाम, शजरे के कुछ न कुछ औराद और कम अज़ कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला मदनी इनाम, आते जाते मुसलमानों को सलाम करने वाला मदनी इनाम, गुफ्तगू में तू से बचते हुए आप जनाब इस्तेमाल करने वाला मदनी इनाम, किसी की तबीयत मालूम करने पर शिकवा के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल और किसी की नेमत को देखकर माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कहने वाला मदनी इनाम, सलाम का जवाब और छींक का जवाब बुलंद आवाज़ से देने वाला मदनी इनाम, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात इस्तेमाल करने वाला मदनी इनाम, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने वाला मदनी इनाम, फैज़ान सुन्नत के 2 दर्स देने सुनने वाला मदनी इनाम, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ने पढ़ाने वाला मदनी इनाम, मकतबतुल मदीना की किताब के कम अज़ कम 4 औराक पढ़ सुन लेने वाला मदनी इनाम, यकसुई के साथ कम अज़ कम 12 मिनट फ़िक्र मदीना करने वाला मदनी इनाम, सोने से कबल सलातुत तौबा और गुनाहों से तौबा करने वाला मदनी इनाम, सोते वक्त सिरहाने सुन्नत के मुताबिक अशिया और चटाई का इस्तेमाल करने वाला मदनी इनाम, फजर, ज़ोहर, असर और सुन्नत क़ब्लिया अदा करने वाला मदनी इनाम, तहज्जुद, इशराक व चाश्त और अवाबीन अदा करने वाला मदनी इनाम, तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद अदा करने वाला मदनी इनाम, कंजुल ईमान से कम अज़ कम 3 आयत मा तर्जमा और तफसीर तिलावत सुनने पढ़ने वाला मदनी इनाम, कम अज़ कम 2 इस्लामी भाइयों पर इनफरादी कोशिश करने वाला मदनी इनाम, मदनी कामों में कम अज़ कम 2 घंटे सर्फ करने वाला मदनी इनाम, मरकज़ी मजलिस शूरा और निगरानों की इताअत करने वाला मदनी इनाम, दूसरों से मांग कर चीज़ इस्तेमाल ना करने वाला मदनी इनाम,
کسی کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو نرمی کے ساتھ سمجھانے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لینے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام، نامحرم رشتہ داروں وغیرہ سے شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے وغیرہ سے حفاظت کرنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھلوں کے مطابق عمل کرنے والا مدنی انعام، کسی پر تہمت وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام، کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینے سے بچنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں رکھنے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام، دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے والا مدنی انعام، اکثر نظریں نیچی رکھنے والا مدنی انعام، قفل مدینہ کا عینت استعمال کرنے والا مدنی انعام، قرض ہونے کی صورت میں جلد از جلد قرض کی ادائیگی کر دینے والا مدنی انعام، کسی کی عیب ظاہر ہو جانے پر پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، ہر کسی سے یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا مدنی انعام، عاجزی استعمال کرتے ہوئے نفاق اور ریاکاری سے بچنے کا والا مدنی انعام، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام، کیسٹ اجتماع یا مدنی چینل کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام، کم از کم الفاظ میں گفتگو نپٹانے والا مدنی انعام، دن کا اکثر حصہ مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام، قفل مدینہ کارکردگی بھی چیک کر لیتے ہیں، لکھ کر کم از کم 12 مرتبہ گفتگو کی، اشارے سے کم از کم 12 مرتبہ گفتگو کی، نگاہیں گاڑے بغیر کم از کم 12 مرتبہ گفتگو کی، قفل مدینہ اینک کا کم و بیش 12 منٹ استعمال کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ فکر مدینہ کرنے والا بنائے اور نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ذہنی آزمائش سلسلے کے بعد بھی روزانہ فکر مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جناب، لیتے ہیں آپ کی کچھ کال، سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شافیہ پاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ مدنی چینل بہت اچھا ہے، بالخصوص مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش میں تو مدنی چینل کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ گل حبیب انکل، آپ کو خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی دعوت ہے، آپ ہند آئیں۔ چلیں انشاءاللہ میں آپ کی دعوت قبول پہلے ہی کر چکا ہوں، آپ کی دعوت تو قبول نہیں کی میں نے۔ الحمدللہ اس بار چھٹی شریف میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری کی انشاءاللہ نیت ہے، تو انشاءاللہ خواجہ صاحب نے بلایا ہے اجمیر شریف انشاءاللہ، تو نیت ہے کہ 6 رجب المرجب جب دنیا بھر سے عاشقان رسول اجمیر شریف پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ میری بھی حاضری ہے۔ مزید بھی کچھ شہروں کا جدول ہے، تو ہند کے اسلامی بھائی اپنے ذمہ داران سے انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے، تو اللہ نے چاہا تو وہاں ملاقات ہوگی۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ظہور احمد اتاری، پاک جزیلی کابینہ دیر کی مجلس عشر اعتراف گاؤں عرض کر رہا ہوں۔ عرضیت الحمدللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش بہت دلوں کو چھونے والا اور بہت پسندیدہ سلسلہ ہے، اس سے بہت علم دین سیکھنے کو ملتے ہیں الحمدللہ، اور یہ ایک دل کی خواہش تھی اس سلسلے میں اگر جیسا کہ ابھی عشر کا سیزن چل رہا ہے کوئی سوالات میں عشر کے سوالات چل پڑے تو مدینہ مدینہ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک ذہنی آزمائش کی تمام مجلس کو دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچھا مشورہ ہے، اور ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سیمی فائنل یا فائنل میں علم نور ہے جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں یا کسی اور سیگمنٹ میں عشر کے حوالے سے بھی کچھ سوال و جواب کو شامل کریں، تاکہ جو کسان حضرات ہیں جو عشر کے احکام سیکھنا چاہتے ہیں انہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے معلومات حاصل ہو جائے۔ ویسے عشر کے احکام کے لیے مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہی عشر کے احکام ہے۔ یہ جو زمینی پروڈکٹ کی جو زمینی پیداوار کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کے مسائل اس رسالے سے ضرور پڑھیے، اور اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد فہم اتاری ہند کے شہر مبارک پور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ہر روز کی طرح آج بھی ذہنی آزمائش اپنا فیضان لٹا رہا ہے. الحمدللہ عز و جل آپ کی دعاؤں کی برکت سے میرے دادا جان حاجی قمرالحق اتاری پہلے سے کچھ بہتر ہو کر گھر آ گئے ہیں اور اس وقت ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ رہے ہیں. آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ ان کی مکمل صحتیابی کے لیے دعا فرمائیں تاکہ مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں دادا جان کا ساتھ پھر سے ملے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کو اور ساری امت کو دنیا اور آخرت میں خوش رکھے. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے دادا جان گھر آ گئے اور اب سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمارا سلام بھی قبول کریں. اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بڑا پیارا بچہ ہے اور اللہ کریم اس کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے اور ضرور ہفتہ وار اجتماع میں بھی آپ جائیں. اللہ آپ کا سایہ آپ کے خاندان پر دراز فرمائے اور جتنے بیمار ہیں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین رب کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. جی میں محمد ارشاد اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے. اس کو ہم سب مل بیٹھ کر دیکھتے ہیں. اس میں دینی معلومات سیکھنے کا اچھا موقع ہے. تو ابھی یہ ہم سے جدا ہونے والا ہے. انتظار کی گھڑیاں ہوں گی کہ کب اگلا سلسلہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش سلسلے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم و دائم فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ کی کال کا ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منتہا رضا اتاریہ ہے. میں اتار والا برا والا سے عرض کر رہی ہوں. عبدالحبیب بھائی ہم سلسلہ ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہم مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ استقامت کی دعا فرما دیجیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ سب کی کالز کا بہت شکریہ. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنے مقابلے کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں. جی 29 نمبر ہیں سکھر والوں کے, 27 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. 2 نمبر سے سکھر والے آگے ہیں مگر اب 3 سیگمنٹ باقی ہیں. کچھ تحائف تقسیم کرنے لے آئے ہیں لگتا ہے باپو. جی ڈیرہ غازی خان کے جاوید, ڈیرہ اسماعیل خان سے جاوید صاحب جو تھے ہمارے, ان کا انعام نکلا تھا تبرک حرم کا. ان کے نمائندہ بھی ہیں اور خیبر پختونخوا ٹیم کے ممبر بھی ہیں. تو یہ تحفہ وہ لے کے جائیں گے ان کا انشاءاللہ. امید ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ امانت ان تک پہنچا دیں گے. جی علیکم السلام. میرا بھی سلام دیجیے گا. بہت شکریہ. جی دوسرا جی ام اویس سکھر سے کل ان کا انعام نکلا تھا. ان کے بھائی ہمارے پاس آئے ہیں, انہیں ان کا تحفہ پیش کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ السلام علیکم. ماشاءاللہ مبارک ہو. 3 دن مدنی قافلہ بھی عطا فرما دیں انشاءاللہ. اسی مہینے میں انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر کے ایصال ثواب کے لیے اپریل کے مہینے میں پورے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین ذہنی آزمائش سلسلہ تبرکات تقسیم کرتا کرتا مسکراہٹیں بکھیرتا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آج 28واں سلسلہ ہے. اب ہم نے شروع کرنا ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی آ جائیں جناب, سکھر کے اسلامی بھائی آ جائیں اور اشارے بھی لائیے. اشارے ہمیں دیجئے سمجھائیے مگر اشاروں کے. جی چھوٹے سے مدنی منع لا رہے ہیں جناب. جی ان کے پاس جائیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. پیسے, خزانہ, روپے, مال, مال کی تباہ مال کی تباہ کاریاں. جواب درست دے دیا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ مشکل ہوگا مگر انہوں نے اپنا جواب درست دے دیا ہے. باری ہے اسلام آباد والوں کی. جی جی ہاں
وقت شروع ہوتا ہے اب. پیٹ بھر کے کھانا. عادت, برائی, خرابیاں. پیٹ بھر کے کھانے کی خرابی, خرابیاں. پیٹ بھر کے کھانا کی تباہ کاریاں, کی برائیاں, وبائیں. اللہ, ٹائم ختم ہو گیا ہے. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ پیٹ بھر کر کھانے کے نقصانات تھا اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھانے کی برائیاں بتایا, خرابیاں بتایا. جی جناب, مجلس غور کر رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں, جواب درست مانا جائے؟ جو کہتے پورے 2 نمبر دیے جائیں, لیکن آپ کی مانی نہیں جائے گی, مجلس کی مانی جائے گی. ایسے ہی پوچھ رہا تھا جب تک وہ فیصلہ کر رہے, ہم نے کہا ہم بھی ذرا آپس میں تھوڑا ترکیب بنا لیں. جی کچھ بتا دو بھائی. جی جناب, 2 نمبر پورے دیے جا رہے ہیں, جواب درست مانا جا رہا ہے. چلیں بھائی, آ جائیے ہمارے سکھر کے اسلامی بھائی. ارے ارے ارے, آرام سے ان کو دیں. 1 منٹ آپ کھڑے رہیے, مائک لائیے. یار یہ بدری منع آتے ہیں اتنا دور دور سے, ان کا نام تو بتایا کریں. ان کے والدین, ان کے گھر والے دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے, دل جوئی ہو جائے گی نا. اب جو بدری منع ہمارا پرچی لے کر آیا کریں ان کا نام پوچھیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ زور سے. اویس. کدھر سے آئے؟ کراچی میں رہتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, اویس بھائی نام ہے اور بہت جلالی لگتے ہیں. چلیں جناب. ٹھیک ہے جی. سنگ, 2 سنگ, سنگوں والی بکری, بکرا. سینگوں والا بکرا. جی جناب, سینگوں والا بکرا جواب درست دے دیا ہے. اور یہ جو بکری سے بکرے پر لے کے گئے ہیں, یہ دیکھنے والی بات تھی کہ بکرے کی مونچھیں ہوتی نہیں ہیں, مگر پھر بھی انہوں نے مونچھیں بنا کے بکرا بنایا. چلیں جناب آئیے, اور اب اسلام آباد والوں کی باری ہے. جناب ان کو پرچی دیجیے اور ان کا نام پوچھیے مدنی منع کا بھائی. ہمارا لڑکا, پورا نام بتاؤ نا بھائی. ہمارا لڑکا محمد شہزاد. چلیں جناب. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. انگلیاں چٹکھانا. جی انگلیاں چٹکھانا جواب درست دے دیا ہے. غلطی نہیں کر رہے جناب, باری اب ہے سکھر والوں کی. جی مائک دیجئے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی اسلم. یار کوئی اتاری نہیں ہے آگے تو نام اتاری بھی لگاؤ نا. محمد علی اسلم اتاری. ارے واہ ماشاءاللہ. چلیں کچھ کام خود بھی کر لیا کرے, کہہ رہے ہیں خود ہی لگا لیں. چلیں. خوشبودار صابن. خوشبودار صابن جواب درست دے دیا ہے. چلیں بھائی آ جائیں, آخری اشارہ ہے اور مشکل کرنے پڑیں گے اشارے, یہ جلدی پہنچ جاتے ہیں بھائی. چلیں ان کا مدنی منع کا نام بھی پوچھیں بھائی. جی بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حذیفہ اتاری. محمد حذیفہ اتاری ہیں جو پرچی لے کر آئے ہیں, اور جناب آسان سا اشارہ لگ رہا ہے. جی جناب. ورزش. جناب ورزش کر کے دکھا دی ہے, اور پنجاب میں ویسے ورزش کی جگہ ورزش ہوتی ہے, تو پھر بھی ان کا اشارہ درست مان لیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب, کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب جناب دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. آپ اشارہ بوجھیں گے انشاءاللہ. چلے ہمارے یہاں حاضرین کو بھی کوئی اشارہ دکھایا جائے. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں, یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ مشکل اشارہ ہے. اب دیکھیں, لگتا ہے جنہوں نے یہ کورس کیا ہوگا کفل مدینہ کورس شاید یہ بتا سکیں گے, لیکن ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. جی آئیے آگے آئیے. کیا تحفہ دیں گے؟ آج جو ہم تحفہ دینے جا رہے ہیں گھریلو صدقہ باکس. اچھا. ساتھ ساتھ رسالہ عاشق اکبر اور متبرک پانی. ٹھیک ہے جناب, گھریلو صدقہ باکس, یہ بڑا پیارا باکس ہے. اپنے
گھر میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو لگانا چاہیے. کوئی چیز کو جوڑنا. اچھا آپ نے کہا کسی چیز کو جوڑنا، تو جلدی سے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لے. جواب آپ کا درست نہیں ہے. چلے لگتا ہے مدنی قافلہ پورا تیار ہوگا آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیضان سنت. جی جناب، یہ فیضان سنت کا اشارہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. تحفہ انہیں دے دیجیے. اشارہ ہمیں دوبارہ دکھائیے، ہم مل کے پریکٹس کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جناب ذرا اشارہ دکھائیں اور سب اسلام بھائی یہاں موجود جو ہیں اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. دکھائیے. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. جی جناب کوشش کریں گے انشاءاللہ. لگتا ہے ہم سب کو یہ قفل مدینہ کورس ہی کرنا پڑے گا. بہرحال یہ اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے تو ان گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کا کتنا بڑا ہم ثواب کا خزانہ اکٹھا کر سکتے ہیں. جواب درست دے کر تحفہ انہوں نے لے لیا ہے. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. میں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. کتنی فیس عبداللہ بھائی؟ کسی اس کورس کی کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ. کیسے ہوگا کورس اور کہاں قفل ہوگا؟ مدینہ کورس کی ڈیٹس اناؤنس ہوتی رہتی ہیں، تو ان ڈیٹس پر جب یہ مدنی چینل پر اناؤنس ہو تو داخلہ لے لیا جائے اچھی نیتوں کے ساتھ، تو ایک علم بھی آ جائے گا اور پھر ایسے اسلامی بھائیوں تک آپ اچھے انداز سے نیکی کی دعوت بھی پہنچا سکیں گے. آئیے اسکور بورڈ دکھائیے جناب. جی 35 نمبر ہے سکھر والوں کے، 33 نمبر ہے اسلام آباد والوں کے. اب باری ہے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی دونوں ٹیموں سے ایک ایک اسلامی بھائی ادھر ادھر جا رہے ہیں. تینوں اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں. سب سے ایک ایک نمبر پوچھا جائے گا. صحیح جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر ملیں گے اور غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. اس سفر اکیلے میں جو کرنا ہے مدد بھی نہیں لے سکتے اور کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے. 6 نمبر ہے. پہلا دکھایا جائے، پہلا آپشن دیا جائے ہمارے سکھر والوں کو. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 6. بتائیے 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. یہ کون سے صحابی دعا کیا کرتے تھے؟ کس صحابی کی یہ دعا ہے؟ دوبارہ دکھائیے جناب یہ سوال. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس صحابی کی دعا ہے؟ بہت خوبصورت دعا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب غلط ہے. یہ مشہور دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے اور اللہ نے ان کی دعا یہ قبول بھی کی کہ ان کو مدینہ منورہ میں شہادت ملی اور مدینہ منورہ ہی میں ان کا مدفن نصیب ہوا. اور مدفن بھی کیسا ملا کہ آج نبی پاک کے ساتھ روضہ رسول میں موجود ہیں. 2 نمبر نہیں لے سکے ہمارے سکھر کے اسلام بھائی. باری ہے اسلام آباد والوں کی. جی 1 نمبر. 1 نمبر اسلام آباد والوں نے کہا ہے 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بتائیے. بتائیں اصحاب صفہ کے دودھ والے واقعے میں کتنے اصحاب نے پیٹ بھر کر دودھ نوش فرمایا تھا؟ اصحاب صفہ کے جو دودھ والا واقعہ تھا کتنے صحابہ تھے جنہوں نے پیٹ بھر کر دودھ نوش فرمایا تھا؟ 70 صحابہ کرام. کیوں جناب ابو ہریرہ جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جی ہاں 70 صحابہ تھے. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں کو نمبر کی ضرورت تھی. مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. اب باری ہے سکھر والوں کی. نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 4. بتائیے نمبر 4 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ آسان سوال ہے. ائمہ اربعہ کے نام بتائیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی. یہ تو 4 ہوئے.
جی تو کتنے آئمہ ہیں؟ اربعہ، کہتے بھی تو 4 کو ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. باری ہے اسلام آباد والوں کی. نمبر پسند کیجئے. 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ دلائل الخیرات شریف کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. اب باری سکھر والوں کی ہے. بتائیے جناب نمبر کون سا پسند کریں گے؟ نمبر 5. نمبر 5. ملتزم کسے کہتے ہیں؟ غور سے جواب دیجئے گا. ملتزم کسے کہا جاتا ہے؟ جو کعبہ معظمہ کے آگے کچھ دائرہ بنا ہوا ہے اسے ملتزم کہتے ہیں. ملتزم کعبہ مشرفہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. اور اگر جب وہاں جائیں تو اس سے سینہ لگانا، آنسو بہانا، یہ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ناظرین. اب آخری سوال ہے اور باری اسلام آباد والوں کی ہے. نمبر ان سے نہیں پوچھیں گے. 2 نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے. درست تلفظ کا انتخاب کرنا ہے. جی کس چیز کا درست تلفظ ہے؟ جی بتائیے. حافظہ درست ہے یا حافظہ درست ہے؟ حافظہ. آپ نے کہا حافظہ درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. حافظہ جو ہے وہ درست ہے. حافظہ یہ درست نہیں ہے. 2 نمبر لے کر اب اسلام آباد والے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں. اب دیکھنا ہوگا ہمارا اسکور بورڈ کیا بتاتا ہے. مگر کیوں نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک شعر سن لیا جائے. جی کون سنائیں گے؟ چلیں اب آپ نے شعر سنانا ہے اور کلام میں اس کا مقطع پڑھوں گا، مطلع پڑھوں گا. پہلا شعر اور آپ نے اسی کلام کا مقطع سنانا ہے. ٹھیک ہے؟ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. آپ نے اس کلام کا مقطع سنانا ہے. دیکھیں یہ مقطع صحیح سناتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول. جی یہ کلام لکھا کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. مقطع سنائیے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جی جناب جواب درست دے کر کیا تحفہ دیا آپ نے؟ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا آپ نے. تو کھجور مدینہ. اچھا. اور مبارک پانی. ارے واہ. رسالہ عاشق اکبر. ارے تبرکات کی تقسیم ہو رہی ہے جناب. اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ شہر میں کہیں جاتے ہیں تو لوگ مسافہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں بھی وہ مبارک پانی مل جائے گا. تو اب ہم ان کو یہی پتہ بتاتے ہیں ذہنی آزمائش میں آ جائیے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. آپ دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلیں ہمارے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں ملا، انہیں تو دے دو بھائی. مدنی فیس لینی پڑے گی نا. جی 37 نمبر سکھر والوں کے ہیں. 39 39 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے.
2 نمبر کے فرق سے اسلام آباد والے آگے ہیں، مگر یہ وہ راؤنڈ ہے جو کہاں کا مقابلہ کہاں لے جاتا ہے، اور اس راؤنڈ کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ جی دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں، کچھ لائٹس کم کر دی جائیں گی، اپنی اپنی پہلے بیل بجا کر چیک کر لیجئے۔ جی دوبارہ بجائیے۔ جی ٹھیک ہے، اب طریقہ کار پہلے بتا چکا ہوں، مگر چونکہ آپ کے ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا ہے، غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے، صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا یا شعر پورا نہیں سنا تو سوال بھی آپ نے پورا کرنا ہوگا، شعر بھی آپ ہی نے کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ پہلا ہے سوال، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح کے طور پر، جناب سوال پورا نہیں سنا ہے، اب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر انت سفینۃ کس صحابی کو کہا تھا؟ تم تو کشتی ہو، انت سفینہ کس کو کہا تھا؟ جواب، سوال تو درست ہے، اب جواب دیجئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی جی عنہ۔ ان کا نام بھی حضرت سفینہ تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ سکر والوں نے 2 نمبر لے کر مقابلہ برابر کر دیا ہے۔ اب باری ہے شیر کی، دعویٰ ہے جناب، اسلام آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے، دیکھتے ہیں انہیں کیا دعویٰ ہے۔ دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں۔ دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں، جواب درست دے دیا ہے۔ کبھی یہ مقابلہ ادھر جاتا ہے، کبھی یہ مقابلہ ادھر جاتا ہے۔ اب سوال ہے، بتائیے نماز کی طرح ہاتھ باندھ، ارے جناب آدھا سوال سنتے ہیں سکھر والے اور بیل بجا دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر طواف کرنا کیسا ہے؟ سوال بالکل ٹھیک ہے۔ مستحب نہیں ہے، بچنا مناسب ہے۔ جی جناب، نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر طواف کرنا مستحب نہیں ہے، بچنا مناسب ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ ککر والوں نے پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں شیر کون پڑھتا ہے۔ آنے، اللہ، صرف آنے پر بیل بجا دی ہے، لیکن کس نے بیل بجائی ہے؟ پہلے دونوں نے بجائی ہے، تو اب جانا پڑے گا ری پلے کی طرف۔ لائن پہ بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں گے اور ری پلے کی طرف جائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ری پلے کیا بتا رہا ہے۔ اللہ، دونوں نے، کوئی اور فریم ہے ہمارے پاس؟ نہیں جناب، سارے فریم دیکھنے کے بعد ایکولی ٹائم پر دونوں نے بیل بجائی ہے، اس لیے ایک اور شعر سلسلے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ چلیں جناب، ایسا تو نہ کرو بھائی، چلیں آپ نے پہلا مصرع پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہو، جی اسلام آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے، لفظ کہو پہ پہلے بیل بجا دی ہے، یہ دوسرے مصرے کا پہلا لفظ ہے۔ غلطی 2 نمبر لے لے گی۔ جی کہو اس کو گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ پہلا مصرع پڑھے نا پہلے اس کو۔ اس کا پہلا مصرع ہے کہ کہو اس کو گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں، نہیں اس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ تو ہو کوئی نہ، نہیں اس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ اگر تو یہ جواب درست ہے تو اسلام آباد والے 2 نمبر لے جائیں گے۔ شعر بہت مشکل تھا اور دوسرے مصرے کا پہلا لفظ پڑھا، مگر جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، 2 نمبر حاصل کیے اسلام آباد والوں نے، مقابلے میں آگے بڑھے ہیں۔
سوالوں کے جواب سکھر والے دیتے ہیں، اشعار اسلام آباد والے سناتے ہیں. اب دیکھنا ہے سوال کا جواب کون دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کس صورت میں، آئی تھنک دس از رانگ بیل، کیونکہ جواب سوال ہی پورا نہیں سنا ہے. کس صورت کی بات ہو رہی ہے، کیسے جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کس صورت میں، یہاں جا کر سوال رک گیا تھا. 5 سیکنڈ ہیں، جلدی کریں مدینہ. اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں، اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. سوال یہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کس صورت میں اپنی وحدانیت کا مکمل ذکر کیا ہے، اور جواب بڑا آسان تھا، سورہ اخلاص. مگر یہ جوش ہوش کے بغیر تھا جو 2 نمبر لے گیا اور مقابلے میں فرق ڈال گیا. اب باری شیر کی ہے. اب میں دوسرے مصرے سے سٹارٹ لے رہا ہوں. کشتی. اللہ، اسلام آباد والوں نے پھر پہلے بیل بجا دی ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. فرق بہت بڑھ گیا ہے. اب 6 نمبر کا فرق ہے. میرے پاس 2 سوالات ہیں اور 2 اشعار ہیں. 8 نمبر ہیں اور فرق 6 نمبر کا ہے. اب سکھر والوں کو بہت زور لگانا ہوگا. اب باری سوال کی ہے. حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو، اللہ، اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے. کیا وہ سوال صحیح ہے، سنا صحیح ہے، سمجھا صحیح ہے، کیا ہونا ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو خواب میں کس شکل میں دیکھا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اللہ پاک کا فرمانے علی شان قرآن مجید میں انی رأیت 11 کوکبا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، ستاروں کی شکل میں دیکھا. اپنے بھائی کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 ستاروں کی شکل میں دیکھا. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل. آدھا سوال سن کے سوال سمجھنا، پھر اس کا جواب دینا. اب باری شیر کی ہے. ہاتھ کو، جی جناب، ہاتھ کو کان پر رکھو، پابا ادب سمیٹ لو. دال ہو ایک، ہا ہو ایک، نام الہی لکھا، ہا اور الف لام دو. دال ہو ایک، ہا ہو ایک، آخر حرف لام دو. دال ہو ایک، ہا ہو ایک، آخر حرف لام دو. جواب درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے، بیل، جناب بیل کے بعد ہی بیل بجا دی ہے. کتنے دانت کا بیل ہے؟ بیل اپنے ڈکرانے میں کیا کہتا ہے؟ جناب سوال یہ ہے کہ بیل اپنے ڈکرانے میں کیا کہتا ہے؟ جواب بتائیے. سبحان اللہ و بحمدہ. بیل اپنے جب ڈکراتا ہے، آواز نکالتا ہے، اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قریب آنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں مگر اب میرے پاس فقط ایک شعر رہ گیا ہے. کیا خوب ہو، جناب پھر سکھر والوں نے بیل بجائی ہے. کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، پہنچا دیا ہے میں نے شہ کو سلام تیرا. پہنچا دیا ہے میں نے شہ کو سلام تیرا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. آخری سوال اگر ہوتا تو شاید سکھر والے ٹائی کر جاتے، مگر 2 نمبر کے فرق سے آج اسلام آباد والے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی ہوئے. سکھر کی ٹیمیں ہمیں یاد رہیں گی، 2 ٹیمیں کوارٹر فائنل تک پہنچی مگر دونوں میں سے کوئی بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. اب وقت ہوا ہے آپ کے تقسیم کرنے کا. مجھے یقین ہے کہ دکھی دل ہوں گے، اشکبار آنکھیں ہوں گی، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بہت زیادہ کوشش کی انہوں نے. جی آئیے جناب، پہلے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، اچھا پہلے یہاں تعریف دیں گے، دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں. آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. قسمت مجھے دنیا کے غموں
दिया आए तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया वक्त खोफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया वक्त खोफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया आहा किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका आहा किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका आहा किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया वक्त खुदा ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। ये कैसा सफर है, ये कैसा सफर है, ये कैसा शहर है जिसको जाने के लिए हर आंख बेकरार है, हर दिल तड़प रहा है। और जब हाजिरी का शरफ मिलने वाला हो, उम्मीदें बंध जाएं और फिर ये उम्मीद टूटे, तो किसी आशिक से कोई पूछे कि वो लम्हात कैसे होते हैं। अमूमन हमारे सिलसिलों से अश्कबार आंखों से इस्लाम में रवाना होते हैं। इस सिलसिले के फाइनल में जीतने वालों को मदीना मुनव्वरा का टिकट दिया जाता है। हमारी तो तमन्ना है कि हर कोई इस सिलसिले में शामिल होने वाला मदीना पाक जाए, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बहरहाल ये बात याद रहे कि फ़कत ज़हनी आजमाइश ही सिलसिला मदीने शरीफ जाने का सबब नहीं, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। सवाल आज पूछा गया था मदनी चल के नादरीन आपसे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर हैं, तो सिद्दीक़ असगर कौन हैं? सिद्दीक़ असगर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं। और ये सही जवाब देने वालों में से चंद नाम मैं पढ़ देता हूँ। बिनते फारूक रावलपिंडी, सैयद इफ्तिखार गुजरात, अबू फुजैल बाबुल मदीना, बिनते अली विहाड़ी, ताहिर अत्तारी अबू ज़हबी, फ़हीम बाबुल मदीना, उम्मे अहमद रज़ा मेमन जमजम नगर, फैसल रईस बाबुल मदीना, उम्मे बहलूल रहमान बाबुल मदीना, बिनते हनीफ बाबुल मदीना, साबिर हुसैन पिंडी घेप, नदीम अत्तारी हाफिजाबाद, हस्साम अत्तारी बाबुल मदीना। अब देखना यह है कि इन नामों में से किसका नाम निकलता है। दो आज इंशाल्लाह तबरुकात हरम। बिनते अब्दुल अजीज हैं बाबुल मदीना से, एक आपका तबरुक हरम गिलाफ काबा के मुबारक धागे हैं, और साबिर हुसैन पिंडी घेप, ये दो तहाइफ हैं इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह दिए जाएंगे। आपने किसी महरम के जरिए हमसे रब्ता करें और आप तक इंशाल्लाह ये तोहफे पहुंचाए जाएंगे। मदरी चल के नादरीन, पहले सेमीफाइनल से पहले आपको एक सवाल दिया जा रहा है। पहले सेमीफाइनल में आपने इसका जवाब देना है, या मैं ऐलान कर दूं कि सेमीफाइनल पहला इतवार को होगा, दूसरा मंगल को होगा। हमारा इतवार सिलसिला नहीं होता, मगर इस बार इतवार को सिलसिला होगा, यानी एक दिन का गैप है। कल सिलसिला नहीं होगा, परसों पहला सेमीफाइनल होगा। किसका किसके दरमियान होगा ये हम आपको बताते हैं। तकरीबन 9:15 बजे ये सिलसिला लाइव शुरू हो जाएगा, तो वक्त पर आ जाइएगा। मुझे उम्मीद है हमारे स्टूडियो में शायद जगह ना बचे, तो जो आने वाले रोजाना हैं वो इशा यही 8:30 बजे अदा करें। और मजीद में मैं इस्लामी भाइयों को दावत देता हूं कि आइए, सेमीफाइनल्स में इंशाअल्लाह मुबारक ज़ियारतें भी आपको करवाएंगे, मुबारक अशिया की तकसीम भी ज़्यादा करेंगे। अपने बच्चों को, मदनी मुन्नों को, खास तौर पे मदनी मुन्नियों को ना लाएं, मदनी मुन्नों को लाएं, या मदनी मुन्नियां अगर 6-7 साल तक की हैं तो उन्हें लाएं। दोनों सेमीफाइनल हमारे इंशाल्लाह स्टूडियो में होंगे, इतवार और मंगल को। और फिर जुमे वाले दिन इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश का फाइनल होगा, और वो इंशाल्लाह नीचे फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ के सहन में होगा। वो भी 9:15 बजे होगा। मगर याद रहे, फाइनल वाले दिन इंशाल्लाह यहाँ मौजूद जितने इस्लामी भाई होंगे, हाजरीन में से कुरानदाजी के जरिए उम्रे का टिकट भी दिया जाएगा। मदीने शरीफ हाजरी का आपको भी मौका मिलेगा, दुरूद पाक पढ़ते हुए बावुज़ू इंशाल्लाह शिरकत कीजिएगा। सवाल है मदनी चैनल के नाजरीन से, जन्नत में जमीन किस चीज की बनी होगी? और अब इंशाल्लाह जी, अब आइए देखते हैं फाइनल स्कोर आज का किस तरह स्कोर बोर्ड चलता रहा और इख्तिताम हुआ मुकाबले का। 45 नंबर हैं सखर मदनी के,
47 नंबर रहे इस्लाम आबाद वालों के, फकत 2 नंबर से हमारे सक्खर वाले पीछे रह गए और आज इनकी आंखें अश्कबार हैं। देखते हैं हमारे नाजरीन की क्या राय थी, कि उनकी क्या ग्राफ था, कि किसकी राय क्या थी। 52% इस्लामाबाद की राय थी और ऐसा ही हुआ कि इस्लामाबाद वाले आज आगे बढ़ गए। इस्लामाबाद की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। आइए अब तहाइफ देते हैं हम अपने यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को। अल्लाह जी, आइए आइए, मुबारक तहाइफ, तबरुकात, ये आपके लिए 4100 का मदरी चेक भी है आपके लिए। आइए, चलें इनका भी तोहफा आप ले लें। क्या नाम है इनका? मेहताब भाई, तोहफा तो ले लें, मदीने भी जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, सुकून पाए बस मेरा दिले मुज़तर, मदीने में सुकून पाए बस मेरा दिले मुज़तर, मदीने में। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं पहला सेमीफाइनल किसके दरमियान होगा और कब होगा। ज़हनी आजमाइश सिलसिला शुरू क्यों किया गया? बड़ी ख्वाहिश, बड़ी नीयत पेश नज़र रही, वो ये थी कि किसी तरह इल्म दीन मदनी चैनल के नाजरीन तक पहुंचाया जाए। नमाज में कोई फर्ज तर्क हो गया तो क्या सजदा सहव से उसकी तलाफी काफी होगी? नहीं, सजदा साहब से उसकी तलाफी नहीं होगी, बल्कि नमाज दोबारा लौटाना होगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कोशिश असल में यही है कि इसके जरिए कुछ मसाइल भी याद करा दिए जाएं, इल्म दीन का शौक भी पैदा किया जाए और साथ साथ कुछ नेकी की दावत दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़हनी आजमाइश सिलसिले से आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। पहला सेमीफाइनल है ज़हनी आजमाइश सीजन 7 का पहला सेमीफाइनल होगा इंशाअल्लाह इतवार 3 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा। मोहम्मद जुनैद अत्तारी, मोहम्मद आमिर अत्तारी, रशीद रजा अत्तारी, मोहम्मद तैयब अत्तारी, मरकज़ुल औलिया, जिम्मेदारी मजलिस राबिता बिल उलमा वल मशाइख। मोहम्मद आसिफ रजा अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना। मोहम्मद वकास अत्तारी, जामिया निज़ामिया लाहौर दौरा दिल शरीफ। जी मदनी चैनल के नाजरीन, इंशाल्लाह उम्मीद है आप शिरकत करेंगे यहाँ आकर भी। इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन मदनी चैनल पर बैठ के भी शिरकत करेंगे। हम अपने इस्लामी भाई जो बड़े अश्कबार हैं इनको जरा करीब तो लाएं। अरे भाई क्या हो गया? जाएंगे इंशाल्लाह, मदीने जाएंगे। ज़हनी आजमाइश खत्म हो गया ना, आका ने बुलाना है तो इंशाल्लाह बुलावा आ ही जाना है। माइक दीजिए भाई, क्यों रो रहे हैं भाई? इनसे माइक दे जरा। आप सक्खर में जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं जी, क्यों रो रहे हैं ये तो बताएं। मदीना, वजह तो बता दें जी, क्या वजह है? अरे वजह तो बताएं ना। मदनी चैनल के नाजरीन, हमने अमीर अहले सुन्नत से एक जुमला सुना है, जो रोता है उसका काम होता है। इनके आंसू रुक ही नहीं रहे, हम इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये खड़े नहीं हो रहे। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजी अपने गुलामों पर हो ही जाती है। हमारे दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के एक इस्लामी भाई हैं, अमीर अहले सुन्नत के साथ आपने कई बार उन्हें देखा होगा, मुफ्ती हसन साहब। और अभी थोड़ी देर पहले दौरान वक्फा उनकी कॉल आई और क्या शानदार कॉल आई। फरमाते हैं कुछ दिनों पहले गालिबन 12 रबीउल अव्वल के मदनी मुज़ाकरे में उनका टिकट निकला था। वो कहते हैं मेरा टिकट इस आशिक रसूल को दे दें। देखिए ये ईसार है, ये कुर्बानी है और ये इनका बुलावा है। तो बात यह है कि जिन्हें सरकार बुलाते हैं उन पर करम होता है। अब मैं नाजरीन से एक गुजारिश करूंगा कि एक टिकट से ये दीवाना नहीं जा सकेगा, क्योंकि इनकी उम्र 40 साल से छोटी है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में कानून है कि 40 साल से, जी हो गई तरकीब,
چلو بھائی، یہ تو لگتا ہے ہاتھوں ہاتھ کوئی ٹکٹ آ گیا ہے جی. اچھا کہاں سے آیا ہے؟ کوئی کال آئی ہے؟ ذرا آئیے. چلیں جناب، دیکھو یہ ہے بلاوے کی باتیں ہیں. کچھ یہ فائنل پہنچ کر بھی شاید ایک ٹکٹ لیتے اور آج یہ ہار کر اور سرکار کی یاد میں قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا نعمان اتاری ہمارے کوئی بھائی ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں سے ہیں، انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے، کال کی ہے اور اپنا نمبر بھی دے دیا ہے کہ ایک ٹکٹ ان کی طرف سے اس عاشق رسول کو دیا جائے. سبحان اللہ. دیکھیں انتظام ہو گیا تو 2 ٹکٹ بھی آ گئے. بات وہی ہے بلاوے کی. اچھا میں ایک اور بات اب کہنے جا رہا ہوں، یہ ٹکٹ بھی آ گئے نا، یہ بھی بلاوا نہیں ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساروں کے پاس اسباب ہوتے ہیں، اصل بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا ہے. اور ہم خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں چلے جائیں، وہاں جا کے وہاں کی ہواؤں میں سانس لے لیں تو وہی زندگی کا حاصل ہے. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، وہاں ایک سانس مل جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بعض اوقات وہ اسلامی بھائی بظاہر جن کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، نہ مال و دولت ہوتا ہے، نہ کوئی جس کو آپ کے پاسپورٹ بنا ہوتا ہے، اب جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، بظاہر تو ان کی آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اگر خود کی ترکیب بن بھی جاتی تو گھر کا کوئی ایک فرد بھی جاتا جب یہ جا پاتے، مگر جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے. کتنی بار یہ پروف ہوتا ہے، کتنی بار یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح چن لیا جاتا ہے اور کس طرح بلا لیا جاتا ہے. اللہ کریم ان کو بھی اور ہم سب کو بھی باادب اور مقبول حاضری عطا فرمائے. بہرحال یہی سلسلہ ذہنی آزمائش کی ایک خوبی ہے کہ اس میں تذکرہ مدینہ اور پھر حاضری مدینہ کی صورتیں بنتی رہتی ہیں. انشاءاللہ سیمی فائنل میں بھی کرم ہوگا، اللہ نے چاہا یہ اب مدینے کا کاروان آگے بڑھتا رہے گا. میرے 2 مدنی منع سکھر والے بھی غمزدہ ہیں، انشاءاللہ نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اب باری یہاں اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کی ہے انشاءاللہ. جی جناب لائیے، کچھ تحفہ بھی دینا ہے جی. بنت عبدالعزیز باب المدینہ سے جن کا یہ مدنی تحفہ نکلا ہے، شاید ان کے محرم موجود ہیں تو انہیں بھی تحفہ دے رہے ہیں، غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے. ماشاءاللہ السلام علیکم. ماشاءاللہ مدنی قافلہ بھی عطا فرما دے بھائی ماشاءاللہ. چلیں اب باری ہے جناب تبرک حرم کی. 5654. ارے واہ ماشاءاللہ. چلیں جناب دوسری پرچی نکالی جا رہی ہے. 5677 5677 جی موجود ہیں ماشاءاللہ. تیسری پرچی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی پروڈکٹ کو جا کر مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شے کو یہاں سے آپ پر لے سکتے ہیں. 5659 5659 موجود ہیں ماشاءاللہ. 5659 آپ کے پاس ہے. آپ مکتبۃ المدینہ جائیں گے
اور غلام مسافہ کر لیں آپ انشاءاللہ، اور اللہ آپ کو خوش رکھے. وہاں آپ جائیں گے، یہ آپ کے لیے تبرک والا پانی بھی ہے، اور مکتبے سے کوئی بھی کتاب اپنی پسند کی آپ جا کر لے سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اتوار والے دن ملاقات ہوگی رات تقریباً 9:30 بجے. ذہنی آزمائش کا پہلا سیمی فائنل دیکھنا نہ بھولیے گا، کچھ اور تبدیلی کے ساتھ، کچھ اور نئے انداز کے ساتھ. ہمارے منچ پر بھی انشاءاللہ بہت شاندار تبدیلی دیکھیں گے. انشاءاللہ اتوار ملتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جامع